شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ حادثے کا شکار، سمندر پر پرواز کے دوران کراچی کے قریب لاپتہ ہوا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ پائلٹ نے دوران پرواز نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ کراچی ACC نے فوری رہنمائی فراہم کی۔ جہاز اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت تبدیل کر لی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ریڈار اور مواصلاتی رابطہ منقطع۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کا ATR طیارہ اور پاک فضائیہ کا صاب طیارہ بھی آپریشن کا حصہ۔ PNS ذوالفقار اور PNS حنین بھی ریسکیو کارروائیوں میں شامل۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ عملے کے 5 ارکان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی۔ اداروں کو سرچ اینڈ ریسکیو کارروائیاں تیز کرنے اور تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ K2 ایئر کارگو بوئنگ طیارے کا گزشتہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ کمپنی اعلامیہ کے مطابق بوئنگ 737 طیارے میں 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد شامل۔ K2 ایئر ویز کے کراچی میں دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ امریکی فوج کے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے گئے۔ ایران کی جانب سے کی گئی جارحیت غیر ضروری، خطرناک اور جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ ایران کے فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ساحلی شہر سیرگ میں دھماکے سنے گئے۔ 6 میزائل گرے۔ بندرگاہ پر تجارتی اور ماہی گیری کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی افراد زخمی ہوئے۔ جزیرہ خار، کشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں ماہی گیروں کی کشتیاں بھی جل گئیں۔ ایران کے بحرین اور کویت میں 85 امریکی فوجی اہداف پر حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اڈوں کو میزائلوں ڈرون سے نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون حملہ۔ کویت کی السالم ایئر بیس کو بھی ہدف بنایا گیا۔ کارروائی جنگ بندی اور اسلام آباد مفاہمتی معاہدے کی خلاف ورزی کا ابتدائی رد عمل ہے۔ امریکہ نے حملے شہید خامنئی کی تعزیتی تقریبات کو متاثر کرنے کے لیے کی۔ ایران کے حملوں پر کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک۔ کویت میں میزائل اور ڈرون حملوں کا الرٹ۔ پورے کویت میں فضائی حملے کے سائرن بجا دیے گئے۔ کویتی فوج کے مطابق ملک پر ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سنائی دینے والے دھماکے ڈرونز اور میزائلوں کو تباہ کرنے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بحرین کی آبنائے ہرمز میں سعودی اور قطری آئل ٹینکر پر حملوں کی شدید مذمت۔ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سعودی عرب اور قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ بحرینی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعات سمندری سلامتی اور عالمی توانائی شعبے کے لیے خطرہ ہیں۔ عالمی برادری آزادانہ بحری آمد و رفت کے تحفظ اور مزید ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر پھر پابندی لگا دی۔ امریکی حکام کے مطابق نئی پابندیاں آبنائے ہرمز میں حملے کے سبب لگائی گئی۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی حالیہ کارروائیاں امریکہ کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ تہران کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران نے امریکی پابندی کو مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اب صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اقدام امریکی حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ واشنگٹن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ MOU کے تحت امریکہ نے ایران کو 21 اگست تک تیل بیچنے کی اجازت دی تھی۔ اب امریکہ نے نئی پابندیاں لگا کر ایران کو 17 جولائی تک بیچنے کی اجازت دی ہے۔
نیٹو سربراہ کا ایران پر حالیہ امریکی حملوں کا دفاع۔ مارک روٹے کا کہنا ہے ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، بحری جہازوں پر حملے کیے گئے، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل ناگزیر تھا۔ امریکہ نے کئی اہم وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی تیل پر پابندیوں کی دوبارہ بحالی، جنوبی ایران پر حملے کیے گئے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا رد عمل، کہا ایران کسی دباؤ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے موقف پر قائم ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کو ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ آبدائے ہورموز میں متبادل راستہ بنانے کی امریکی کوششیں مذاکرات کی ناکامی کا سبب بنیں گی۔ عراق کے شہر نجف میں آیت اللہ خامنئی کے جنازے کا تعزیتی جلوس، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید سپریم لیڈر کی آج نجف میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، میت کو کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس میں شریک ہے۔ شہید رہبر اعلیٰ کو کل مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خامنئی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ امریکی صدر کا ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، ترکی کو بہترین اتحادی ملک قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انقرہ میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات، کہا ہم F-35 طیاروں کے حوالے سے اہم فیصلے کریں گے۔ ترکی کے روسی دفاعی نظام خریدنے پر اعتراض نہیں، یہ ایک ملک کے سربراہ کا اپنے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ ہے۔ ترکی میری وجہ سے اسرائیل جنگ میں شامل نہیں ہوا، ترکی نے ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یقین ہے ترکی بھی چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ امید ہے جلد روس اور یوکرین کی ڈیل ہو جائے گی۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، روس اور یوکرین جنگ بھی رکواؤں گا۔ امریکی صدر کا نیٹو سے مایوسی کا اظہار، کہا جب ضرورت پڑی تو نیٹو نے مدد نہیں کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنگ ختم ہونے کے بعد مدد کرنے کا کہا۔ ترک صدر بولے امریکہ سے F-35 جنگی طیارے خریدیں گے۔ امریکی صدر نے 5 طیاروں کا وعدہ کیا، امید ہے ٹرمپ وعدہ وفا کریں گے۔ امریکی صدر کا انقرہ میں صدارتی محل آمد پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، توپوں کی سلامی دی گئی، دونوں ملکوں کے ترانے بھی بجائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں سری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات، انسدادی منشیات کے حوالے سے مؤثر رابطہ کاری پر اتفاق۔ دونوں وزرائے داخلہ کا پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کی روک تھام کے لیے بھی اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ امیگریشن کے سربراہان اس ضمن میں فوری رابطہ کریں گے۔ جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورکس اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے MOU پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تعاون بڑھانے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل، سیکرٹری SNGAD، DIG پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے شامل ہوں گے۔ انکوائری کمیٹی 15 روز کے اندر رپورٹ حکومت بلوچستان کو پیش کرے گی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق انکوائری کمیٹی مانگی ڈیم اور صوبے کی اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی اقدامات تجویز کرے گی۔ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پالیسی اور آپریشنل اصلاحات بھی تجویز کی جائیں گی۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی کو ریکارڈ، افسران کی طلبی، گواہوں کے بیانات، جائے وقوع کے معائنے اور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی اور فضائی حملے، مزید 7 فلسطینی شہید، 20 زخمی۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید ہوا۔ الصابرہ محلے میں اسرائیلی ڈرون حملہ، بچے سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔